السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 15۔ وہ لوگ بیش بہا شاپنگ کرنے کے بعد سارا سامان گاڑی میں رکھتے اب لنچ کرنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ انتہا کا تھکنے کے بعد اب وہ فرصت سے کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف بھی تھے کہ اچانک حیات کی نظر سامنے اٹھی اور سامنے سے آتے ایان سے ٹکرائی جو ادھر ہی آ رہا تھا۔ حیات کا نوالا حلق میں اٹکا تینوں کو معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی۔ لاریب اور باقی دونوں نے بھی اس کی نظروں کے زاویے پر دیکھا تو لاریب نے پہچان کر منہ کھولا اور ماہا علیزی بھی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ نکاح کی پکچرز میں کافی چھوٹا تھا مگر اب وہ نہایت بھرپور اور وجیح مرد تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت بھی تھا۔ حیات کا کھلا منہ دیکھ کر ایان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور اس نے ایک آنکھ شرارت سے دبائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی ٹیبل تک پہنچتا حیات اٹھی اور چلتی ہوئی اس تک پہنچی تھی اور اسے وہیں پر روک لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیات نے ایک نظر تینوں دوستوں کو دیکھا جو اشتیاق سے انہیں دیکھ رہی تھی اور ایک نظر سامنے کھڑے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اپنی بیگم سے ملنے آیا ہوں۔ ایان نے مسکرا کر شرارت سے کہا تھا، یار تم جاؤ، ہم پھر مل لیں گے نا، حیات نے بے بسی سے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایان اس کی دوستوں سے ملے اور کہیں غلطی سے بھی ان تینوں کے منہ سے وہ یہ سن لے کہ وہ اسے یاد کرتی تھی یا ایسا کچھ بھی جس سے وہ شوخہ ہو جائے۔ پھر کب؟ اور مجھے میری سالیوں سے ملواؤ گی نہیں؟ وہ یہ کہہ کر اسے ایک طرف کرتا خود ہی ٹیبل تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے ٹیبل تک پہنچنے تک حیات کے ساتھ والی جگہ لاریب خالی کر چکی تھی۔ وہ جا کر سیدھا حیات کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ حیات چاہ نہ چاہ ایان کے برابر جا کر بیٹھ گئی اور غصے سے منہ پھلاتی سامنے پڑا کولڈ ڈرنک کا کین اٹھا کر منہ سے لگا گئی۔ السلام علیکم، میں ایان میر، حیات کا مجازی خدا۔ ایان کے تعارف پر حیات کو غوطہ لگا تھا اور باقی تینوں کی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ آر یو اوکے؟ ایان نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو حیات نے جواباً گلاس تھام کر اسے بری طرح گھورا تھا اور ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر پاؤں بھی مارا تھا جس کا اسے کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ آئی ایم ٹوٹلی فائن، حیات نے چبا چبا کر کہا تو ایان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کیا لیں گے جیجو؟ علیزے نے حسب عادت خوش دلی سے پوچھا تھا تو حیات اس کے طرز تخاطب پر تل ملا کر رہ گئی۔ پہلے تو تعارف تو کروا لیں، ماہا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور حیات کو مکمل اگنور کیا جو ان تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں ہوں ماہا، یہ ہے لاریب اور یہ ہے علیزے جس کی شادی کی شاپنگ پر ہم آئے ہیں، ماہا نے کہا تو علیزے نے اضافہ کیا، اور ہاں جبکہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو حیات بالکل بھی اکیلے نہیں آئے گی، وہ آپ کے ساتھ آئے گی۔ علیزے کے کہنے پر حیات نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی اور دل کیا کہ علیزے کو کچا چبا جائے۔ آپ مجھے انوائٹ کر رہی ہے؟ ایان نے حیات کو دیکھتے ہوئے علیزے کو کہا تو حیات نے گھور کر نظریں پھیر لیں۔ بالکل، کہیں تو ویڈنگ کارڈ پر مسٹر اینڈ مسز ایان لکھ کر بھجواؤں گی اور آنٹی لوگوں کا کارڈ میں الگ سے بھجواؤں گی، کیسا رہے گا؟ علیزے نے حیات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے جان بوجھ کر کہا تھا جس پر ایان مسکرا دیا۔ آج وہ سب مل کر حیات کو تنگ کر رہے تھے۔ یہ پرفیکٹ رہے گا، ایان کے جواب پر حیات بس اسے گھور کر رہ گئی۔ جیجو کیا ایک بات پوچھوں؟ لاریب کیوں پیچھے رہتی؟ اس نے بھی اضافہ کرنا اپنا حق سمجھا۔ دوسری طرف ان کے جیجو کہنے پر ایان کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی جسے دیکھ دیکھ کر حیات کٹ رہی تھی۔ ضرور سالی صاحبہ، ایان نے کہتے ہوئے حیات کو کولڈ ڈرنک کین اٹھائی اور ایک سپ لیا۔ حیات کی چیزیں کھانے کی عادت اس کی پرانی تھی۔ آپ اپنی حیات سے محبت کرتے ہیں، لاریب نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر دونوں کی نظریں ملیں۔ حیات مطلب زندگی اور زندگی مطلب حیات، اور اپنی زندگی سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ ایان نے حیات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تینوں ہوٹنگ کرنے لگی۔ اوہ ہو، حیات کا دل چاہا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ویل لیڈیز، نائس ٹو میٹ ود یو آل، ایان کہہ کر کھڑا ہوا تو حیات نے شکر کی سانس لی۔ اب مجھے اور میری بیگم کو اجازت دیں، مجھے انہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ ایان کی بات پر حیات گڑبڑائی۔ مگر میں نہیں، حیات کچھ کہنے لگی تھی کہ ایان نے نرمی سے بات کاٹی۔ میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے، ایان نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی ناک دبائی تو حیات نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ہم سب میری گاڑی پر آئے ہیں تو حیات ایک نیا بہانہ گھڑنے لگی کہ لاریب جھٹ بولی، کوئی مسئلہ نہیں، ماہا کو ڈرائیونگ آتی ہے نا، ماہا ہمیں ڈراپ کر کے گاڑی شاہر ولا پہنچا دے گی اور وہاں سے اس کے بابا اسے پک کر لیں گے، لاریب نے کہا تو حیات بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے صحیح معنوں میں آج ان پر غصہ آ رہا تھا جو جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ ہیو اے گڈ ٹائم، ماہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
تو حیات نے تینوں کو گھورا اور دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کا سوچتی آیان کے ساتھ چل دی۔ آیان کیا تھا یہ سب؟ حیات نے پارکنگ ایریا میں آتے ساتھ ہی غصے سے اس سے پوچھا تھا۔ اپنی سالیوں سے ملاقات؟ آیان نے اس کے غصے سے پھولے پھولے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اسے بہت بھلا لگا تھا۔ تم سدھر جاؤ آیان، حیات نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ تم سدھار دینا، ابھی چلو۔ وہ دوسری طرف ویسی ہی بے نیازی تھی۔ کدھر؟ حیات کے پوچھنے پر اس نے سر پیٹا۔ بس چلو نا۔ میں نہیں جا رہی، حیات نے انکار کیا۔ کیوں؟ آیان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ماما کو بتایا ہی نہیں۔ حیات کی بات پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اف حیات، منقوہ ہو میری، ویسے بھی میں خالہ سے پوچھ کر ہی یہاں تک آیا تھا اور انہیں بتا چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، اب بیٹھو۔ آیان نے کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ گئی۔ وہ شکر کرتا فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی لشکاریں نہیں مار رہے؟ حیات نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو وائٹ ڈریس شرٹ پر بلیک جیکٹ اور بلیک جینز پہنے ہوئے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اور جب وہ لوگ پارکنگ میں کھڑے بحث کر رہے تھے تب بھی حیات نے اس کی طرف اٹھتی بہت سی نگاہیں دیکھی تھی۔ جیلس ہو رہی ہو؟ آیان نے شرارت سے کہا۔ ہو، خوش فہمیاں تو دیکھیں حضور کی۔ اور کیا کہا تھا؟ مزاجی خدا، تو کچھ تو خدا کا خوف کھایا کرو، جو دل چاہا وہ بول دیا، حیات ملا کر کہہ رہی تھی۔ میں سچ ہی بولتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آئے بڑے سچ ہی بولتا ہوں، حیات نے کہتے ہوئے اس کی بھرپور نقل اتاری تھی، جس پر آیان کا کہا گاڑی میں گونجا تھا تو حیات نے اس کے بازو پر ایک مکہ جڑ دیا اور غصے سے گاڑی کے باہر دیکھنے لگی۔ اسے نہ جانے کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ ہم میر ہاؤس جا رہے ہیں، حیات نے جانا پہچانا راستہ دیکھا تو پوچھا۔ جی، آیان نے یک لفظی جواب دیا اور میر ہاؤس کے اندر لا کر گاڑی کھڑی کر دی۔ حیات گھبرائی سی بیٹھی رہی۔ وہ پاکیزہ کی پیدائش کے بعد آج میر ہاؤس آئی تھی۔ آیان نے پچھلی سیٹ سے 2 بیگ حیات کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایکچولی مجھے تمہاری مدد چاہیے، آیان نے معصومیت کی ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی مدد؟ حیات نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرے سینئر نے اپنی پروموشن کی خوشی میں ایک دعوت رکھی ہے اور اسے حال ہی میں عمر کے منہ سے معلوم ہوا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، تو اس نے مجھے اور میری بیوی کو خاص طور پر مدعو کیا ہے۔ دیکھو، اگر وہ میرے سینئر نہ ہوتے تو میں انکار کر دیتا، مگر میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ آیان نے معصومیت سے کہتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور اسے منانے کی ہرسئی کر رہا تھا۔ تم نا بہت مطلبی ہو، حیات نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے معصومیت سے نچلا لب دبایا۔ وہ ایسا کرتا بالکل معصوم سا لگا تھا۔ حیات کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس نے حامی بھر لی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلوں گی، مگر مجھے واپسی پر آئس کریم بھی کھانی ہے۔ اوکے ڈن، اب جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں آدھے گھنٹے تک واپس آ کر تمہیں پک کر لوں گا، آیان نے تشکر بھرے لہجے میں کہا اور پھر باہر نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ تھینک یو، حیات کہتے ہوئے باہر نکلنے لگی کہ آیان نے اس کے ہاتھ سے بیگز لیے اور خود اٹھا کر اسے اندر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ حیات باری باری سب سے مل کر اب آیت کے کمرے میں موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل تیار سی بیٹھی تھی، سفید پیروں تک آتی سادہ مگر نفیس سی فراک، جس کے گھیر پر ہلکا سا کام تھا اور باقی بالکل سادہ تھی، مگر اس کی سادگی میں ہی اس کی خوبصورتی چھپی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سفید دوپٹہ لیے وہ ایک طرف بال ڈالے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اب تیار بیٹھی آیان کا انتظار کر رہی تھی۔ آیت، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ تمہارا اور میرا دکھ برابر تھا، ہم دونوں ایک ساتھ یتیم ہوئے تھے، پھر تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ تم نارمل ہو گئی؟ حیات تھوڑی تلے ہاتھ جمائے صوفے پر بیٹھی سامنے کھڑی آیت کو دیکھ رہی تھی، جو اب سنگھار میز سے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے صبر کیا تھا حیات، آیت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اور جو میں نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا تو آیت بولی، تم نے صبر کرنا سیکھا تھا۔ کیا صبر کرنے میں اور صبر کرنا سیکھنے میں فرق ہوتا ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ بالکل، یقین جانو حیات، اگر تمہاری صحت کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی تم سے اتنی دیر دور نہ رہتی۔ تم میرے لیے میری کزن نہیں تھی، میری بہن تھی، اور میں اور ہانی اکٹھے رہنے کے باوجود کبھی بہنوں والا سین نہیں بنا سکے، مگر تم تھی جسے میں بہن ہی کہتی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میری کوئی دوست نہیں بنی، نہ ہی میرے دل نے کسی کو دوست قبول کیا۔ میں 4 سال تم سے بھی دور رہی اور آیان سے بھی اکھڑی رہتی، اور اس سب میں سب سے زیادہ فیس آیان نے ہی کیا ہے۔ وہ شروع سے تمہیں چاہتا تھا۔ جب تم
ہاسپٹل میں تھی میں نے اسے تڑپتا دیکھا تھا سجدوں میں، وہ تمہارے لیے بہت رویا تھا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے حیات، وہ کہے گا نہیں مگر تم محسوس کرنا۔ حیات نے کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تو حیات نے گہری سانس بھری۔ اچھا یہ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے جان بوجھ کر بات بدلی تھی، گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنا صرف تکلیف کا سامان تھا۔ ابصرہ لگ رہی ہو میری جان، ابصرہ، آیت نے کہا تو حیات ہنس دی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گی۔ اس کی بات پر آیت بھی ہنس دی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا حیات، آیت نے کہہ کر اسے گلے لگایا۔ میں نے بھی جانم۔ تبھی نیچے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو حیات فوراً سیدھی ہوئی اور اٹھ کر خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ وہ کنفیوز سی پوچھنے لگی کہ آیت ہنس دی۔ آیان کو تم ہر لحاظ سے اور ہر حالت میں اچھی لگتی ہو۔ آیت کی بات پر وہ مسکرا دی اور اسے خدا حافظ کہتی نیچے کو بھاگی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جیکٹ اتار کر پچھلی سیٹ پر رکھ چکا تھا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور دشمن جاں اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ باہر آئی۔ وہ سفید رنگ میں اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کنفیوز سی گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تو آیان نے بغیر کچھ کہے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ کچھ دیر بعد وہ گویا ہوا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سچ میں عجیب لگتی ہیں، وہ کنفیوز سی بولی تھی۔ عادت ہو جائے گی تو پھر عجیب نہیں لگیں گی، آیان نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ سچ میں کنفیوز تھی، پہلی بار ایسے سج سنور کر اس کے ساتھ اکیلے کہیں جا رہی تھی، وہ بھی بیوی کی حیثیت سے۔ گاڑی منزل پر آ پہنچی تو حیات نے نگاہیں اٹھائی۔ وہ لاہور کا معروف ترین مونال ریسٹورنٹ تھا۔ آیان گاڑی سے اترا اور اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، جو اپنی فراک سنبھالتی اتر رہی تھی۔ آیان نے اسے ہاتھ دیا تو حیات نے چپ چاپ ہاتھ تھام لیا۔ وہ چلتے ہوئے ریسٹورنٹ کے بالائی منزل پر بنے اوپن ایریا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ حیات کے قدم جمے۔ آیان جس ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے ارد گرد کی ساری ٹیبلز خالی تھی۔ اتنا بڑا ریسٹورنٹ اور خالی ٹیبلز ناممکن۔ حیات خاموشی سے آیان کے پیچھے چلنے لگی اور وہ رکا اور مڑ کر اسے دیکھا جو کنفیوز سی تھی، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ کیا جس پر حیات نے اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا ایک بالکل الگ لگی میز پر لے آیا۔ حیات کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ میز پوری گلابوں سے سجی تھی۔ ٹیبل کے ایک طرف موجود دیوار کو رنگ برنگے اسٹیکرز اور نوٹس سے سجایا گیا تھا۔ میز کے وسط میں ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی اور خوبصورت سی کینڈل جل رہی تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی اب اسے تک دیکھ رہی تھی، جو نہایت اشتیاق سے اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ رہا تھا۔ حیات حیران تھی، بہت حیران۔ وہ آیان سے اس سب کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ 4 سال کا کفارہ تو ادا نہیں کر سکتا مگر معافی تو مانگ ہی سکتا ہوں۔ آیان کی بات پر حیات سر پیٹ کر رہ گئی۔ تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں ہے تو تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ سب وقت کا تقاضا تھا، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں تھی آیان۔ وہ پریشان سا بولی تو آیان مسکرا دیا۔ کچھ چیزیں بلا ضرورت بھی اچھی لگتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بول رہا تھا۔ حیات کچھ کہنے لگی کہ آیان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولا، آج مجھے کہہ لینے دو کہ حیات تم میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے لیے میرا دل دھڑکا تھا، اور میں نے خود سے جنگیں کی تھی اور ہارا تھا۔ دل کے سامنے میرے دل نے تمہیں چنا تھا۔ مجھے آج تک خود بھی معلوم نہیں کہ میں تمہیں کیوں اتنا چاہنے لگا ہوں۔ تم نے ہمیشہ میری زندگی کو پر رونق کیا اور تمہارے بغیر آیان کی زندگی میں کوئی رونق نہیں تھی۔ میری زندگی میں آ کر میری زندگی مکمل کرنے کا شکریہ۔ آیان ایک جذب سے کہہ رہا تھا اور آخر میں حیات کے دائیں ہاتھ کی پشت چوم گیا۔ بس کرو، اب رلاؤ گے کیا؟ حیات نے نم لہجے میں کہا تو آیان نے اسے خود میں بھیجا اور اس کی پیشانی چوم گیا۔ حیات شرم سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اس سے الگ ہوئی تو آیان نے ٹیبل پر پڑی ڈبیا اٹھائی اور اسے کھول کر اس میں سے ایک نازک سی انگوٹھی نکالی جس پر H اور A اس انداز میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد نفیسہ کی پہنائی گئی انگوٹھی حیات کے ہاتھ میں پہلے سے موجود تھی، جسے اس نے فوراً دوسرے ہاتھ پر پہنا کر اور آیان نے وہ نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ حیات آنکھوں میں نمی لیے مسکرانے لگی۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے، مجھے ہر اس جگہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جہاں مجھے معلوم بھی نہیں تھا، میرا ہمیشہ اتنا خیال رکھنے کے لیے، میرے فیصلوں کا احترام کرنے کے لیے، میرے لہجے کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے اور میری زندگی میں آنے کے لیے، حیات نے کہا اور ایک
آنسو اس کے دائیں آنکھ سے نکل کر گالوں کی زینت بنا، مگر آیان نے اسے درمیان میں ہی پوچھ ڈالا۔ اپنی آنکھوں کی خوبصورتی یوں رو رو کر ضائع مت کیا کرو، آیان نے پیار سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کیا اب ہم کھانا کھا لیں؟ یہ ناچیز صبح کا بھوکا ہے۔ آیان نے معصومیت سے کہا تو وہ ہنس دی اور ہاں میں سر ہلا گئی۔ خوشگوار ماحول میں ڈھیر ساری باتوں کے درمیان انہوں نے کھانا کھایا اور اب وہ بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ وہ اپنی دائیں جانب لاہور کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے بالکل سامنے بیٹھی اپنی منکوہا کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ ہوا کی خنکی بڑھ گئی تھی کیونکہ شہر لاہور پر رات کا قبضہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور جب سردی مزید بڑھی اور حیات کی برداشت جواب دینے لگی تو واپسی کے لیے نکل آئے، ایک خوبصورت شام گزار کر۔ شاہر ولا میں رونق عروج پر تھی کیونکہ صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ میر ہاؤس پورا شاہر ولا میں جمع تھا۔ صبح عمیر اور زینب کا نکاح تھا۔ وہ لوگ بیٹھے مزے کر رہے تھے کہ حاذق کو شرارت سوجی اور کہنے لگا، کچھ کھیلے کیا؟ کیا؟ ہانی نے پوچھا تو وہ چہک کر بولا، ٹروتھ اینڈ ڈیئر۔ حاذق کی بات پر سب کی آنکھیں چمکی تھی اور فوراً حامی بھر گئے۔ ان کی گینگ میں اب واصف نہیں رہا تھا، نہ ہی جنت، کیونکہ بقول حاذق ان کا شمار بڑوں میں ہوتا ہے۔ واصف، جنت، سامیہ اور پاکیزہ پہلے سے ہی اسلام آباد میں موجود تھے اور نکاح کے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ زین اور زینب بھی موجود نہیں تھے، باقی پورا ٹولہ بیٹھا اب کھیل رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح الٹا ڈیر حاذق پر آیا۔ جاؤ اور لان میں جا کر رومانٹک گانا گاؤ۔ ڈیر دینے والا کوئی اور نہیں عمیر ہی تھا۔ خدا کا خوف کھاؤ، اس وقت رومانٹک گانے گائیں تو میری سریلی آواز سے چڑیلوں کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ حاذق کی بات پر سب کے کہے حیات کے کمرے میں گونجے تھے۔ تمہیں جانا تو پڑے گا ہی، اور اگر تم نے ڈیر مکمل نہ کیا تو پھر تمہیں ہمیں پیزا پارٹی دینی ہوگی۔ اب حیات نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا کیونکہ وہاں بیٹھا ہر نفوس اچھے سے جانتا تھا کہ حاذق اس وقت باہر کسی صورت نہیں جانے والا۔ یہ غلط ہے، حاذق نے منہ بسورا اور پھر ہمت کرتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ لان میں پہنچا ہی تھا کہ سردی اور خوف سے ٹھٹھرانے لگا۔ ساری گینگ حیات کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور بینش نے تو کیمرہ بھی باہر نکال لیا تھا۔ عشق سچا وہی جس کو ملتی نہیں منزلیں، وہ اپنی سریلی آواز میں بغیر سروں کے اونچی آواز میں گا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہاں کسی چڑیل کی آمد ہوتی، نواز لاؤنج کا دروازہ کھولے اپنے بیٹے کو ملامتی نظروں سے دیکھنے لگے، جس پر حاذق نے دانتوں کی نمائش کی۔ پھر نواز نے ایک نظر اٹھا کر حیات کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو لان میں کھلتی تھی اور جس پر فی الوقت پوری بچہ پارٹی کھڑی تھی۔ نواز نے اونچی آواز میں کہا تاکہ آواز ان تک پہنچ جائے، صبح فجر کی ادائیگی کے بعد سفر شروع ہو جائے گا اور فجر ہونے میں 5 گھنٹے رہتے ہیں صرف۔ سب خاموشی سے سو جاؤ اور اب مجھے کسی کی آواز نہ آئے۔ نواز کی آواز پر سب سہم کر کھڑکی بند کر گئے اور حاذق وہاں سے کھسکا تھا۔ افتخار نے جاتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ حاذق تم ہار گئے ہو چیلنج، تم پیزا پارٹی دے رہے ہو، آیت نے کہا تو مسکرا دیا۔ لاؤنج کا دروازہ بند ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں نہ ہم منگوا سکتے ہیں، حاذق نے کہا تو عبداللہ نے گلا کھنکارا۔ منگوا تو ہم سکتے ہیں، کیسے؟ آیان نے ایبرو اچکاتے ہوئے کہا تو عبداللہ مسکرا دیا۔ میرے کمرے کی بالکنی کس دن کام آئے گی؟ عبداللہ کے کمرے کی بالکنی کی سیڑھیاں لان میں پہنچتی تھی۔ اس کی بات پر سب کو یاد آیا۔ پرفیکٹ، ہانی کہتے ہوئے خوشی سے اچھلی اور حاذق نے چاہ نہ چاہ پیسے پکڑا دیے۔ جب کچھ دیر بعد آرڈر پہنچ گیا تو ان کی ہدایت کے مطابق آرڈر پہنچانے والے نے گھر کی بیل نہ بجائی۔ اب نیا مسئلہ جائے گا کون؟ حیات نے باری باری سب کے منہ دیکھے جو سردی کی وجہ سے لحاف اوڑھے دبک کر بیٹھے تھے اور ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، پھر خود اٹھ گئی۔ اب آیان کے ہوتے ہوئے حیات اکیلی جائے، ایسا ہو سکتا تھا؟ آیان بھی اٹھ گیا۔ وہ دونوں عبداللہ کے کمرے کی بالکنی سے ہو کر اب لان میں پہنچ چکے تھے اور دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ تک آئے اور آرڈر لے کر پیسے دے کر اب پیزا باکسز پکڑے واپس جا رہے تھے۔ حیات ادھر دو، یہ مجھے اور تم چڑھو۔ آیان نے اس کے ہاتھ سے پیزا باکس لیے تھے اور خود پکڑے ہوئے باکسز کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ یہ سیڑھیاں زیادہ استعمال میں نہ تھی اور پرانے طرز کی بلدار سیڑھی تھی جسے حیات سے
جسے احتیاط سے چڑھنا ضروری تھا۔ حیات بغیر کچھ کہے سیڑھیاں چڑھنے لگی تو وہ بھی پیچھے آنے لگا کہ اچانک حیات کا پیر اٹکا جو ایان کو چونکا گیا، مگر حیات نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ احتیاط سے چلو چھپکلی، میرے ہاتھ فارغ نہیں ہے کہ تمہیں کیچ کر سکوں، ایان نے شرارت سے کہا تو اس کے چھپکلی کہنے پر وہ تل ملائی اور وہ اس کے تل ملانے پر ہنس دیا۔ پیزا پارٹی کے بعد وہ لوگ 2 بجے کے قریب سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد نیند میں ڈوبی آنکھوں سے وہ اسلام آباد کے سفر پر نکل گئے۔ ان سب نے اپنی الگ الگ گاڑیوں میں جانے کی بجائے ایک ہی گاڑی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے بچہ پارٹی پچھلی سیٹوں پر بیٹھی ایک دوسرے کے کاندھوں پر سر رکھے نیند پوری کر رہی تھی۔ پورے راستے ایک دوسروں کے کاندھوں پر سر پھینکے وہ بس نیند پوری کرنے کے چکروں میں تھے۔ لارب بھی ان کے ساتھ تھی جسے راستے میں اس کے گھر سے پک کیا گیا تھا، وہ بھی ان کا ساتھ دیتی سونے میں مصروف تھی۔ لارب کو دیکھ کر حاذق کی آنکھیں چمکی تھیں، البتہ ماہا اور علیزے نے لمبے سفر کا کہہ کر ٹال دیا۔ لارب بھی پہلے نہ مانی تھی، مگر وہ حیات ہی کیا جو لارب کو نہ منا سکے۔ عمیر اور زینب کا نکاح مارکی میں ہونے والا تھا اور لاہوری سیدھا فنکشن ہال میں ہی پہنچنے والے تھے۔ ابھی تو وہ اجڑی حالتوں میں اٹھ کر آ گئے تھے، مگر فنکشن ایریا میں پہنچنے سے قبل قریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر وہ لوگ ایک ہوٹل میں رکے تھے اور وہیں تیار ہوئے تھے۔ اب عالم کچھ یوں تھا کہ اجڑی حالتوں میں اندر جانے والی گینگ اب پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد ہی ان کو ہوش آیا تھا اور اب وہ ہنستے مسکراتے مزید 1 گھنٹے کا سفر کر رہے تھے۔ جب وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے تو اولڈ جنریشن پہلے سے بیٹھی ان کے انتظار میں تھی اور اب ان کو لشکاریں مارتا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ حاذق نے بہن کو چھیڑا جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا جسے حیات، آیت، لارب اور بینش سمجھ گئی تھی، مگر عمیر، حاذق، ایان اور عبداللہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ وہ نہیں بولیں گی، تم لوگ ہم سے بات کر لو، حیات نے کہا تو چاروں لڑکے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہانی خاموش ہو جائے؟ کیوں؟ عمیر نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ارے عمیر بھائی، اس کی اسمائل بڑی ہے نا تو اس کی بھی سے خراب ہو جاتی ہے زیادہ بولنے سے یا ہنسنے سے؟ اس کی بتی سی خراب ہو جاتی ہے زیادہ بولنے سے یا لپسٹک پتہ نہیں کچھ تو خراب ہو جاتی ہے۔ لارب کی بات پر چاروں لڑکوں نے آنکھیں پھاڑے ہانی کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک ساتھ ان کے کہے گاڑی میں گونجے تھے، مگر ہانیہ بت بنی بیٹھی رہی۔ 1 گھنٹے کا سفر کب ختم ہوا کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکا اور پھر وہ لوگ خود کو سیٹ کرتے باری باری گاڑی سے نکلے۔ بڑے چونکہ آگے بیٹھے تھے تو سب سے پہلے نواز میر سفید شلوار قمیض پر مہرون واسکٹ پہنے گاڑی سے نکلے تھے، پھر نفیسہ اور سعدیہ بھی مہرون ہلکے پھلکے کام والے سوٹ پہنے باہر نکلے۔ اس کے پیچھے پوری گینگ باہر آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ساری گینگ کا ڈریس کوڈ سیم تھا۔ لڑکوں نے سفید شلوار قمیض پر مہرون واسکٹ پہن رکھی تھی اور لڑکیوں نے وائٹ انارکلی فراک پر مہرون دوپٹے لے رکھے تھے۔ سب کی فراکوں کے گھیر پر مہرون رنگ کا ہلکا پھلکا کام بنا ہوا تھا۔ حاذق بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا تھا، پھر لارب اپنا دوپٹہ سنبھالتی باہر نکلی۔ اس کے پیچھے عمیر سفید شلوار قمیض پر گولڈن واسکٹ پہنے فل دولہے والی لک دیتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے عبداللہ اور بینش ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باہر نکلے تھے۔ پھر ہانی اور اپنی زلفیں سنبھالتی باہر آئی تھی اور اس کے پیچھے ہی ایان اپنے گوگلز آنکھوں پر چڑھاتا باہر نکل کر حیات کے انتظار میں تھا۔ حیات اپنی فراک سنبھالتی باہر نکلی تو ایان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی گاڑی سے باہر نکلی تھی اور ان کے اس لمحے کو بینش نے کیمرے میں قید کیا تھا۔ ہال کی انٹری پر ہی زین، واصف، جنت، سامیہ اور عثمان کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بچوں نے اس بار سب کو سیم ڈریسنگ کے لیے منایا تھا، جس پر عثمان نے اعتراض اٹھایا کہ ایک سے کپڑے پہن کر وہ یونیفارم لگیں گے، مگر ایان نے یہ کہہ کر منا لیا کہ اس بار ہماری مان لے تو اگلی بار سے ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے زین، واصف اور عثمان بھی سفید شلوار قمیض پر مہرون واسکٹ پہنے کھڑے تھے۔ بالکل اسی طرح جنت اور پاکیزہ نے بھی سفید انارکلی فراک پر مہرون دوپٹے لے رکھے تھے، جبکہ سامیہ نے نفیسہ اور سعدیہ کی طرح مہرون سوٹ پہن رکھے تھے۔
خوشگوار ماحول میں استقبال کے بعد اب نکاح کے لیے دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا۔ ان دونوں کو ایک ہی صوفے پر بٹھایا گیا مگر درمیان میں پھولوں کی سیج تھی۔ زینب گولڈن پیروں کو چھوتی میکسی پہنے تیار ہوئے معصوم سی دلہن لگ رہی تھی۔ نکاح کا آغاز ہوا تھا۔ زینب عثمان بنت عثمان رضا، آپ کا نکاح عمیر شاہر ولد شاہر بلوچ سے بعوض 2 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینب نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کر لیا۔ نکاح خواہ اب سائن لینے کے بعد عمیر کے پاس آ بیٹھا۔ عمیر شاہر ولد شاہر بلوچ، آپ کا نکاح زینب عثمان بنت عثمان رضا سے بعوض 2 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عمیر کو اس وقت شاہر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی مگر اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتا 3 بار قبول ہے کہہ کر ایک زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ گیا تھا۔ نکاح کے بعد مبارک کا شور بلند ہوا اور پھر پھولوں کی سیج ہٹ گئی تو عمیر نے زینب کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی جس پر سب نے ہوٹنگ کی۔ زینب اور زین کے کچھ دوست اور عثمان کے اسلام آباد میں موجود رشتہ دار بھی نکاح کی تقریب میں شریک تھے۔ میری بات سنیں عمیر اور واصف بھائی، آیان نے منہ لٹکا کر انہیں بلایا تھا جو گروپ فوٹو کے لیے کھڑے تھے۔ کیا؟ عمیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ دونوں نے اپنے اپنے نکاح کے بعد اپنی بیویوں کے ماتھے پر، اس سے پہلے کہ آیان آگے بولتا حیات نے اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال دیا۔ یار تمہیں پتا ہے نا مجھے گلاب جامن نہیں پسند۔ آیان نے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنا کر کہا اور ساتھ گلاب جامن کھا بھی گیا۔ اور مجھے تم نہیں پسند، پھر کیا ہو سکتا ہے، کر رہی ہو نا برداشت تو تم بھی ناپسندیدہ چیزوں کی عادت ڈال لو۔ حیات نے گھورتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے اور سب کے ہنسنے پر انہیں احساس ہوا کہ سب ان کی جانب ہی متوجہ تھے۔ حیات خجل سی ہوتی اسٹیج سے اتر گئی۔ کھانے کا دور چلا اور کھانے کے بعد بیش بہا تصاویر کا دور بھی چل پڑا۔ ایکسکیوز می، لارب اپنے دوپٹے پر گری سوس صاف کرنے واش روم تک آئی تھی جب اسے دروازے کے پاس سے آواز سنائی دی۔ جی؟ لارب نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے حاضق کو دیکھتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ایکچولی یہ میل واش روم ہے، حاضق نے کہا تو لارب نے اس کے بالکل پیچھے دیکھا جہاں اس کی سیدھ میں فیمیل واش روم کا ٹائٹل تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، میرا جلدی میں دھیان نہیں گیا۔ اٹس ٹوٹلی اوکے، وہ کہتا ہوا اس کے پاس سے گزر کر سنک کی طرف آیا اور ہاتھ دھونے لگا۔ لارب وہاں سے جانے لگی تو وہ کہنے لگا سنیں جی؟ لارب نے اسے دیکھا جو مکمل سنجیدہ تھا۔ آپ کا دوپٹہ فرش کی صفائی کر رہا ہے، حاضق نے کہتے ہوئے اس کا دوپٹہ جو نیچے لگ رہا تھا وہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ شکریہ، وہ کہتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گئی اور پیچھے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ ہال میں پہنچ کر وہ کنفیوز سی ہاتھ آپس میں رگڑتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حیات کے پاس پہنچ گئی۔ دھیان سے بہنوئی صاحب ابھی رخصتی نہیں کروانی، میں نے اپنی بہن کی۔ زین نے مسکراتے ہوئے عمیر کو چھیڑا جو والہانہ انداز سے زینب کو دیکھ رہا تھا جس کا باقی لڑکیوں کے ساتھ شوٹ ہو رہا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، لگے ہاتھ رخصتی بھی ہو جاتی۔ عمیر کی بات پر آیان، زین اور حاذق تینوں ہنس دیے تھے۔ کھانے کے بعد نواز میر نے واپسی کی ہڑبڑی مچا دی کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ پھر وہ سب چاہ نہ چاہ واپسی کے لیے پلٹ آئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جاتے وقت عمیر بھی سنگل تھا مگر اب وہ خوش سا تھا، ایک زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ واصف اور سامیہ واپسی پر ان کے ساتھ ہی واپس آ چکے تھے، البتہ جنت اور پاکیزہ کا ابھی کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ واپسی کے سفر پر نواز، سامیہ، نفیسہ اور سعدیہ کے معصوم کانوں کی شامت آئی تھی کیونکہ جنات کا ٹولہ ہوش و حواس میں تھا، صبح والا سکون غائب تھا اور انتاکشری کھیلتے، ٹروٹ اور ڈیر کھیلتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور 1 بجے کے قریب وہ شاہر ولا پہنچے تھے۔ آ کر وہ سب بمشکل کپڑے ہی بدل سکے تھے اور جسے جہاں جگہ ملی بس وہ سو گیا۔ کچھ لمبے سفر کی تھکان اور کچھ نیند بھی بھرپور آ رہی تھی۔ نومبر کا وسط تھا اور وہ اجرت میں لارب کی مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور بینش ریڈ فراک پہنے ہلکا پھلکا تیار ہوئے اندر آئی تھی۔ آپ ہی جلدی تیار ہو جائے، آپ کو کل کہا بھی تھا کہ آ جائے، اب اسلام آباد کا سفر کرنے کے بعد آپ لیٹ نائٹ تک مہندی کا فنکشن اٹینڈ کریں گی تو مزید تھک جائیں گی، بینش نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو جلدی تیار ہو رہی تھی۔ بینش بیٹے، دروازہ تمہارے پیچھے ہی ہے، دفع ہو جاؤ۔ حیات کے کہنے پر وہ منہ بسورتی کمرے سے نکل گئی۔
اور تبھی سعدیہ ہلکا سا کام دار جوڑا پہنے مہندی کی مناسبت سے تیار ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیات بیٹا، ہم لوگ عمیر کے ساتھ نکل رہے ہیں، آپ آیان کے ساتھ آ جانا۔ سعدیہ کے کہنے پر حیات کے مسکارا لگاتے ہاتھ رکے۔ آیان؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آیان علیزے کی دعوت کو سیریس لے لے گا، مگر علیزے نے بھی تو حد کی تھی جب شادی کے کارڈ پر سب نے مسٹر اینڈ مسز آیان لکھ کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد حیات کچھ دن ان سے ناراض رہی تھی، مگر اب وہ بڑے ہو چکے تھے، خود بخود ہی مان بھی جایا کرتے تھے۔ ہاں، وہ نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اب جلدی آ جانا، ہم جا رہے ہیں، سعدیہ نے کہا اور جانے لگی کہ حیات کہنے لگی، مگر ماما مجھے تو لاریب اور ماہا نے پک کرنا تھا۔ حیات نے پریشانی سے کہا، یہ سب مجھے نہیں معلوم، تم دیکھ لو کس کے ساتھ آنا ہے، بس جلدی آ جانا۔ علیزے کا معلوم ہے نا تمہیں، پھر غصہ کرے گی لیٹ آنے پر۔ سعدیہ جلدی جلدی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تو حیات نے بیڈ سے اپنا فون اٹھایا اور لاریب کو کال ملائی۔ ہیلو لاریب، منحوس کدھر ہو؟ حیات نے چھوٹتے ہی پوچھا، مگر لاریب کے بولنے سے پہلے ہی پیچھے بجتے تیز موسیقی سے وہ جان چکی تھی کہ وہ علیزے کے پاس پہنچ چکی ہے۔ میں تو فنکشن ایریا میں ہوں اور ماہا نے ہی مجھے پک کیا تھا، تم کب تک آ رہی ہو؟ لاریب کے جواب پر اس کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ لاریب ہی کیا جو کوئی بات یاد رکھ لے۔ مجھے کس نے پک کرنا تھا؟ اس نے غصے سے کہا تو لاریب کہنے لگی، بی بی تمہارا ایک عدد شوہر ہے، اسی نے، میں اور ماہی پہنچ گئے ہیں، تم جلدی آؤ۔ لاریب نے کہہ کر کال کاٹ دی تو حیات دانت کچکچاتی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا الگ سے حساب لیجیے گا اس سے، وہ کلستی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیات کتنی دیر ہے؟ آیان کی آواز سنوں مڑی تو دونوں کی نگاہیں ٹکرائی۔ وہ آیان کو دیکھتی رہ گئی جو سفید شلوار کے ساتھ مہندی رنگ کی قمیض پہنے ہوئے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دوسری طرف حیات مہندی رنگ کی فراک کے ساتھ ہم رنگ کیپری پہنے، گولڈن دوپٹہ ایک طرف ڈالے ہوئے، بال کھلے تھے اور میک اپ ادھورا تھا۔ دونوں کی میچنگ ہو گئی تھی مگر بغیر کیے۔ وہ دونوں اس قدرتی طور پر ہونے والی میچنگ کو دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ ایسا تو پہلے بھی ہوتا آیا تھا، بس تھوڑی دیر۔ حیات کہہ کر سنگار میز کی طرف بڑھی اور ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک طرف رکھا، پھر کنفیوز سی اپنا ادھورا میک اپ تیزی سے کرنے لگی۔ آیان اس کے بستر پر براجمان اس کے بالوں کو خوبصورتی سے باندھتا دیکھ رہا تھا۔ اپنی نظریں پھیر لو، آنکھیں نکال دوں گی، حیات نے مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم ہنس دیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ آیان نے مصنوعی حیرت سے کہا، کیونکہ حیات کی اس کی جانب پشت تھی، تمہاری آنکھوں کو خود پر محسوس کر سکتی ہوں، حیات نے کہا اور سنگار میز سے چیزیں سمیٹی۔ باقی چیزیں بھی محسوس کیا کرو، آیان نے مسکرا کر کہا تو مسکراہٹ دبا گئی۔ جیسے کہ؟ حیات کہتے ہوئے بستر پر دوسری جانب بیٹھتی کھسا پہننے لگی۔ جیسے کہ میری محبت، آیان نے کہتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا جہاں اس کی پہنائی انگوٹھی خود سے پہلے سے موجود تھی۔ مسکرا دیا، اٹھو ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ مسکراہٹ دباتی، دوپٹہ درست کرتی، سنگار میز تک آ کر خود پر آخری نگاہ ڈالی۔ تیار تو ہو جاؤ، کیا ایسے ہی جاؤ گی شادی میں؟ آیان نے شرارت سے کہا تو حیات نے صوفے پر پڑے کشنز اس کی طرف اچھال دیے، جسے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا گیا اور ساتھ اس کا ایک زوردار قہقہا بھی کمرے میں گونجا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔